اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا السلام علیکم ناظرین، سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری۔ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ پہلے روزے سے لے کر آج تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ہر دن ایک نیا موضوع لے کر آئیں جس کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ ماہ سیام کا جو شمار ہے ان تمام مہینوں میں سے افضل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود جو کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس میں تمام تر کی جانے والی عبادات کا جو میں ثواب دوں گا وہ میں آپ کو دگنا کر دوں گا۔ پروگرام کے آغاز کے اندر قاری مدثر صاحب نے تلاوت فرمائی اور اللہ کے بابرکت نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اور اگر ہم رمضان المبارک کے عشروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمت لے کر آتا ہے جو کہ ہماری ظاہری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسرا عشرہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اے اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہمیں تیری مغفرت چاہیے، جو کہ ہم اپنے برزخ کے سفر کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو قیامت تک کا جو ایک سفر ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور رمضان کا تیسرا عشرہ جو کہ شروع ہونے والا ہے، کچھ ہی ٹائم بعد شروع ہو جائے گا، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ کی پناہ چاہتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ روز محشر ہمارے اعمال ناموں کے ذریعے ہمارا فیصلہ کریں گے تو وہاں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دی جائے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے، ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر کچھ بات کریں گے سچ کے حوالے سے کہ جس کا فقدان ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، تو ہم آج جانیں گے کہ ہم کیسے ان تمام تر چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جن کے حوالے سے خود احکامات خداوندی بھی ہیں اور قرآن پاک میں جا بجا حکم بھی آ چکا ہوا ہے۔ اگر ہم اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو اعتکاف کی عبادت ہے وہ پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں بھی کافی اس کو ہم دیکھیں تو اہمیت نظر آتی ہے، اور اگر ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس کی اچھی خاصی اہمیت اور فضیلت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرے گھر کو صاف کر دیجئے نمازیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اعتکاف کی عبادت کو ترک نہیں کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اگر ہم روایات دیکھتے ہیں تو امام زہری کی روایت نظر آتی ہے جس میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح سے اعتکاف کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہجرت کے بعد، جب ہجرت مدینہ کے بعد وہ واپس آئے تو تب سے لے کر اپنی جب تک وہ ظاہری ان کی حیات تھی تب تک آپ نے 1 سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے۔ اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت نظر آتی ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ ہر سال رمضان کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آج عصر کے وقت جو ہے وہ تمام تر لوگ جو ہیں جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا تھا انہوں نے اپنی اعتکاف کی تیاری مکمل کر لی ہوگی۔ وہ کس طرح سے کرنی چاہیے، اس حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں علامہ محمد اصغر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عمران ہیں جو کہ CEO ہیں فوکس لائف ریہیب سینٹر کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوسری جانب پر تشریف رکھتے ہیں اس ملک کے نامور مشہور نعت خوان حافظ محمود احمد حمدانی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور چیئرمین ہیں انصاری متحدہ موومنٹ کے زبیر احمد انصاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے، اور آج جن لوگوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا تھا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مساجد میں، اور جن خواتین نے بیٹھنا تھا انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کر لیا ہوگا۔ سب سے پہلے مجھے اور میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ عبادت پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس کی کافی اہمیت اور فضیلت بھی ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اس کی کیا فضیلت بیان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کی کہ اعتکاف جو ہے اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ الگ تھلگ ہو کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، جی۔ تمام
قسم کے دنیاوی تعلقات کو منقطع کر کے یہاں تک کہ اپنے دن کی جو تعلقات ہیں اور جو خاص طور پہ جو میاں بیوی کے جو رات کے تعلقات ہیں ان کو بھی منقطع کر کے آپ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ پھر جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم ہسٹوریکل پہلو سے دیکھیں تو تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کے ہاں اعتکاف کا تصور اور اعتکاف جیسی عبادت اعلیٰ ترین عبادت جو ہے وہ ملتی ہے۔ جی خاص طور پہ ہمارے جو جد الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ میں سب میرے وہ خلیل ہیں۔ بے شک ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اللہ نے خود حکم فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے، یعنی کہ یہ اس سے اندازہ لگا لیں آپ، ایک طرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، بے شک، اور ان کا مقام جو ہے وہ ان چند ایک جو اول العزم پیغمبران ہیں ان میں سے ایک ان کا مقام ہے۔ بے شک ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ مسجد جو یہ حرم جو ہے اس کی آپ صفائی کا اہتمام کریں، جی یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے صفائی کا اہتمام کریں، اور جو معتکفین ہیں ان کے بیٹھنے کا اعتکاف کریں۔ اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتکاف سے اعلیٰ ترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی ہر عبادت میں اس کا ایک ٹائم مخصوص ہے، اس کے لمحات مخصوص ہیں کہ آپ ان لمحات میں اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بعد آپ دنیاوی معاملات میں جو ہے مشغول ہو جائیں۔ لیکن اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے 10 دن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مساجد کے اندر اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 دن مختص کر دیے، اس میں کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی عزیز و اقارب سے ملنا نہیں ہے، کوئی دنیاوی تعلقات نہیں ہے، کوئی مطلب گھر کی طرف رجحان اور دھیان نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ تعلقات جوڑ رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ 10 دن وہ ہوتے ہیں اعتکاف کے جس کے اندر آپ کو یہ موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے اپنا تزکیہ نفس کس طرح سے کرنا ہے، اپنی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے اور اللہ سے رجوع کس طرح سے کرنا ہے۔ جی بالکل، سب سے بڑی بات دیکھیں، حضرت فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے بخاری شریف کے اندر جو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ میرے آقا مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ساری زندگی، یعنی آپ کی جو مدینہ والی جو زندگی مبارکہ ہے جی اس میں آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ اعتکاف فرمایا۔ ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا۔ ایک سال جو ہے وہ اپنی ازواج کی مسابقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جیسی عبادت جو ہے وہ ترک کی، کیونکہ اس عبادت کا جو بنیادی اور جو مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ اپنی ذات کو جو ہے وہ پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق پیدا کرنا ہے کہ اس کا جو پیدائش کا جو مقصد ہے تاکہ اس مقصد کو پایا جا سکے۔ بالکل فرمایا جب اس طرح ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اعتکاف پہ خیمے لگا لیے، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ نے جب دیکھا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ مسابقت میں ہیں یا مقابلے میں ہیں اس لیے خیمے لگائے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف سے اکھاڑ لیا جو ہے۔ تو اس طرح باقی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی زندگی کا جو آخری سال ہے جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال آپ نے جو ہے وہ 2 عشرے یعنی 20 دن اعتکاف جو ہے کیا۔ اس سے آپ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بات، آپ کا تو ایک پہلو، آپ کی تو ایک شان، آپ کا تو ایک اشارہ جو ہے پوری امت کے لیے جو ہے وہ واجب العمل بن جاتا ہے، وہ سنت رسول بن جاتی ہے، وہ عمل بن جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کی میں کیا بات کر سکتا ہوں، یا میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان الفاظ کو بیان کر کے جو ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی شان کو جو ہے وہ بیان کر سکوں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مدینہ والی زندگی میں سارے کے سارے جتنے رمضان المبارک آئے وہ اعتکاف کے ساتھ گزار دی۔ بہت خوب۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہ اعتکاف کے حوالے سے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آپ کا آخری رمضان تھا اس میں 2 عشرے آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اگر ہم آج کی اس کو اگر اپنی لائف میں دیکھنے کی کوشش کریں تو آج کا وہ دن بالخصوص جیسے ہی آخری عشرہ قریب ہوتا ہے اور ہم اختتام پر ہوتے ہیں دوسرے عشرے کے،
باقاعدہ مساجد میں بھی اس حوالے سے اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں میں خواتین بھی اہتمام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک بیسک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اعتکاف جو ہے، یہ سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا جو مجھے مانتاً آپ کو سپرد کرنا تھا، کہ اعتکاف جو ہے کیا وہ اس نیت سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، انہوں نے اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھنا ہے، تو کیا وہ اپنے گھر میں کچھ ٹائم کے لیے اس نیت سے اعتکاف پہ بیٹھ کر اس ثواب میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ یہاں یہ میں بات کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس کویشچن کے یہ سمجھنے کے دو حصے ہیں۔ جی، ایک حصہ تو یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ وقتی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ جی، تو اس میں جیسے میں نے کہا، اعتکاف کا جو بنیادی مقصد جو ہے وہ تمام تر معاملات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جی، اور اس میں انسان کو کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اتنے دنوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اگر کوئی وقف نہیں کر سکتا اور وہ اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ گویا مسجد میں جب جاتے ہیں بے شک تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو وہ تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کا ثواب دے دیتا ہے۔ بہت خوب، کہ اگر آپ کیونکہ اعتکاف جو ہے وہ محض دکھاوا نہیں ہے، یا اس میں کوئی کیا کہتے ہیں لانگ ٹرم یا 10 دنوں کے لیے ہی لازمی بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کا جو تقوی ہے وہ مد نظر رکھا ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اس قدر گویا ساری دنیا سے آئسولیٹ ہو کر اپنے اللہ سے تعالیٰ کا آپ نے جوڑ لیا ہوا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب دینے ٹھیک والا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہو، چاہے وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی کاموں کو ایک ٹائم کے لیے چھوڑ کر صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے۔ یقیناً۔ جی، ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم باقی لوگوں سے بات کریں تو حافظ محبوب ہمدانی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اپنا آج جو ہے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خوبصورت سے کلام پیش کیجیے۔ پہلے پیش کریں۔ جی جی، پلیز پلیز۔ رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو رضا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، جہاں میں تیرا ذکر کرتا رہوں میں، جہاں میں تیرا ذکر کرتا رہوں میں، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ،
سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ کو پیش کیا ہے. صلۃ رمضان آج کا ہمارا موضوع ہے. ہم اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سچ کے حوالے سے کہ سچ بولنے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. لیکن جہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. جی ویلکم بیک ناظرین. سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے, اور سچ بولنے کی فضیلت کے حوالے سے اور اہمیت کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے حمدانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک حمد باری تعالیٰ پیش کی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر عمران صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں روزے کے حوالے سے, کیونکہ ماشاءاللہ سے آج 2 عشرے کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, 20 روزے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ جو پریکٹس کی جاتی ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں, سحری کا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر ایک خاص مقررہ وقت تک جو ہے ہم اپنا روزہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم افطاری کی طرف جاتے ہیں. پہلے مجھے اور میرے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ یہ فاسٹنگ جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس کا ثواب تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے, لیکن اگر ہم میڈیکل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جس طرح سے آپ نے سوال کیا نا کہ اس کا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کتنا بڑی اس کی اہمیت, اسی طرح سے اس کی میڈیکلی بھی بہت اہمیت ہے. جی, یعنی کہ آپ پورا سال جو آپ کو ملتا ہے آپ کھاتے ہیں, آپ کوئی بھی میڈیکلی کوئی چیزیں نہیں احتیاط نہیں کرتے, آپ ڈائٹ کانشیس نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ یہ رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں اور آپ کی اس کو کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن. یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یعنی کہ آپ نے 12-14 گھنٹے اپنی روزہ رکھا ہے, ایک تو آپ کو اس کا ثواب بھی ہے, اس کے ساتھ آپ کو میڈیکلی اس کا بہت بینیفٹ ہے. یعنی کہ 12-14 گھنٹے آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ڈیٹاکس ہوتی رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ جب آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے, بہت سی ایسی امراض آپ کی باڈی کے اندر جو جنم لے رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ اس کی وجہ سے جب باڈی ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ آپ کی باڈی سے ڈیٹاکس ہو جاتے ہیں, اور آپ کافی سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا, اگر ہم جن مسائل کی بات کر رہے ہیں, یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نارمل ڈیز کے اندر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری کھانے پینے کی روٹین سیٹ نہیں ہوتی ہے, ہم لیٹ نائٹ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح لیٹ اٹھتے ہیں, بریک فاسٹ لوگوں کی لائف سے اسکپ ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ جس پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹاکس بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, تو اگر ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا اگر اپنی ہیلتھ کی بینیفٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں جو ہماری ڈائٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی مرغن غذاؤں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ ہم پورا دن شاید انتظار ہی اسی لمحے کا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ ہی اسی مقصد کے تحت رکھا ہے کہ ہم نے اس کے بعد جا کے کس طرح سے ان چیزوں پہ اٹیک کرنا ہے, یا یہ چیزیں جو ہیں انہیلدی ہمیں نظر آتی ہیں فوڈ میں. ایز اے ہول ہم سب اپنے گھروں میں اسی طرح سے کرتے ہیں. اور دیکھیں جب آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوئی نا, ڈیٹاکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 12-14 گھنٹے کا ڈیٹاکس کیا ہے اور اینڈ آف دا ٹائم آ کے آپ جو ہے نا اس کو اوور ڈوز کر کے وہ ساری جو دن کی محنت ہے آپ اس کو ختم کر دیں. جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے دسترخوان جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں اس طرح سے کہ آپ سموسے پکوڑے اس کے اندر, بالکل بڑا سمجھنے والا جو نقطہ ہے اس کے اندر کہ آپ نے جب باڈی کو ڈیٹاکس کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک روٹین کے ساتھ ایک نارمل طریقے کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. وہ نارمل طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کھجور لینی ہے, پانی کا استعمال کرنا ہے جتنا بھی, اور پانی میں بھی ہمارے ہاں شربت اور دودھ کے اندر آپ کولڈ ڈرنکس ڈال دیتے ہیں, انرجی ڈرنکس انوالو کر کے, اور بہت زیادہ مطلب بہت سے لوگوں کو سننے بھی یہ آتا ہے, ہم سنتے بھی ہیں, اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ افطاری کرنے کے بعد اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مغرب کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکیں. بالکل. تو یہ چیزیں تو پھر آپ کو روزے کی آپ کی اہمیت نہیں ہے. روزے کا مطلب تو صبر اور تحمل ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ آپ نے جب روزے کا افطار کر لیا ہے, آپ کھجور لیں, پانی لیں, کوئی فروٹس وغیرہ لیں, اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ باڈی جب ورکنگ کے اندر آتی ہے اس کے بعد آپ کوئی سحری سے پہلے یا اس سے تراویح سے پہلے آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں, ہیلدی ڈائٹ وہ بھی. لیکن ہمارے ہاں تو وہ ہم افطاری پارٹیز بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ کڑھائیاں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ سارا مقصد جو روزے کا ہے وہ 10-12 گھنٹے کے اندر وہ آپ آخری والے جو 10-20 منٹ ہوتے ہیں افطار کا ٹائم آپ وہ سارا فوت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے مزید ہی پوچھیں گے کہ ہمیں اپنی ہیلدی ڈائٹ کس طرح سے کرنی چاہیے.
زبیر صاحب، رمضان المبارک کا یہ وہ واحد مہینہ ہوتا ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر کے جاگنے کا ٹائم بالکل ایک ہو جاتا ہے. مساجدوں کی رونقیں انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو باقی دنوں میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے بات، وہ ہمیں صرف اس مہینے کے اندر نظر آتی ہیں کیونکہ سارے نمازی جو ہیں وہ اس مہینے میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے خود ایک موومنٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور خود بھی جو ہے وہ خدمت خلق کا کام آپ کرتے ہیں، تو آپ اس مہینے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ مہینہ ہمیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں بالخصوص ان کے لیے یہ مہینہ کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فضائے، بہت ہی اہم ٹاپک کے لیے آپ نے آج بڑے انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہم سب کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ ویپن رکھا ہے جی، جو ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس میں جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں، بے شک، اور پھر ہماری جو عاقبت ہے وہ سمجھ جاتی ہے. دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کیونکہ آپ اعتکاف لوگ بیٹھ گئے اور اعتکاف کا معاملہ ہے، میں تھوڑا سا پیچھے سے اعتکاف کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک واقعہ ہے کہ جب معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں تو جبرائیل امین سے کچھ سوالات آپ پوچھتے ہیں. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندازہ نہیں کہ میری کتنی عمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے چوتھے پردے سے ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکل رہا ہے. میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل مجھے اس خدا کی قسم ہے وہ ستارہ میں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو 5.5 ارب سال کا اعتکاف اللہ کے نبی نے اس ستارے کی شکل میں کر کے آ گئے، اعتکاف وہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 72,000 مرتبہ دیکھا ستارہ انہوں نے، اور آپ ایک ستارے کی مانند اکیلے چمک رہے تھے، تو وہ اعتکاف تھا اس اللہ کی شان کے لیے. پھر جب آپ کو نور بنایا گیا، جو میری کتاب ہے میں خدا اور سائنس، تو اس میں نے یہ بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا کہ جب نور اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے تو نور بناتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ علماء کرام بیٹھے ہیں تو کئی 100 سال تک آپ نے سجدہ کیا. تو یقین طور پہ وہ اعتکاف کا سجدہ تھا. یہ جو اعتکاف اللہ کی راہ میں آپ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا جیسے مسجد میں داخل ہوئے آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، واپس آپ کا اعتکاف ہو گیا. اور ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو سائنس کی روح سے میں نے آپ کو بتایا، میں خدا اور سائنس میری کتاب ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ گیٹ وے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا بظاہر کو راستہ نہیں ہے. ہم ملکی وے میں رہتے ہیں اور ملکی وے کو کراس کرنے کے لیے 1,00,000 نوری سال آپ کو چاہیے اس کو کراس کرنے. ایک ملکی وے اینڈرومیڈا ہے، دنیا میں بھری پڑی ہیں، ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ایک لمحے میں جبرائیل چلے بھی جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ گیٹس وے بنائے ہوئے ہیں، وہ اب پتہ لگا جی ورم ہول ہیں اور وہ خفیہ راستے ہیں جن سے انبیاء کرام بھی جایا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اعتکاف ایک گیٹ وے ہے اپنے رب کے قریب ہونے کا. تو جو لوگ صحیح معنی میں اعتکاف کرتے ہیں وہ بالکل تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور جس نے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لیا اسے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ایک اور میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ اعتکاف ہم کر رہے ہیں، رمضان مبارک بھی آ گیا، ایک گھر کو راشن بھیج دیں. اپنے ایک گھر کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خاندان میں میرے گھر میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے. بالکل ایک میں نہیں کہتا کہ آپ 1000 آف پیپلس کو بھیجیں، آپ ایک جب آپ ایک کو بھیجیں گے آپ کو ایسا چسکا لگے گا. فائزہ آپ جانتی ہو یہ چسکا کیسا ہے. بالکل یہ چسکا جو ہے نا یہ ہٹنے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو یہ مہینہ کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے بالخصوص جب یہ ماہ صیام شروع ہوتا ہے. میں نے حکومت کو ایک پروپوزل دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، میں لاہور سے آپ کو 10 بندے دیتا ہوں، میں خود شامل ہوتا ہوں اور تمام کچی آبادی کی راشن ہم اٹھا لیتے ہیں، صرف 10 بندے. لیکن پرابلم کیا ہے ہمارا بیسک پرابلم، میرا تعلق مسلم نون سے ہے، یہ پیپلز پارٹی سے ہیں، تحریک انصاف سے ہیں، ہمیں بانٹ دیا گیا ہے ٹکڑوں میں. ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اگر ہم حکومت سرپرستی کرے اور یہ بھول جائے کہ یہ صاحب استعداد ہے، اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، ان کو ایک ٹیم بنایا جائے، ٹیم میں لایا جائے، تو دنیا میں آپ دیکھیں نا پاکستان چیریٹی میں کہاں پہ ہے. بس میکنزم کی ضرورت ہے، ہمیں ایک گائیڈ لائن ملنی چاہیے. ہم سب لوگ تیار ہیں، دیکھیں نا 18,000 پیپل کو اپنی جیب سے راشن تقسیم کر رہے ہیں. اگر حکومت کی سرپرستی ہو، اب اتنا مشکل کام ہے، آپ ایسا دیکھیں کہ پولیس کو منگوانا پڑتا ہے، ریکویسٹ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن جس گھر میں وہ چولہا جلتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے. سوچیں بہت ثواب ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے لیے، علامہ صاحب ضرور اس کی تائید کریں گے، اپنے بھائی کے کام کے لیے آپ چل رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ اعتکاف کا ثواب ہے کہ نہیں. بالکل ہے. تو اگر آپ بھائی کے نہیں ایک ایسے ان نون آدمی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. غریب کو کھانا کھلانا، اس کو کپڑا پہنانا. اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پاکستانیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہی ایک پرابلم ہے
کہ ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور میں آپ کی وساست سے اپنی حکومت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ایک سسٹم دیں، غربت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اسلام نے ہمیں جو زکوٰۃ کا طریقہ کہا ہے اس کو طریقے سے آپ بینکوں میں کاٹ لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، آپ بینکوں میں کاٹ رہے ہیں، غلط ہے۔ یہ میں اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دوں تو کتنا ثواب ہے مجھے، تو یہ بہت سے ایسے نقطے ہیں جس پہ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اعتکاف اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، یہ بڑی متبرک چیز ہے، اور جو جہاں اعتکاف میں بیٹھا اس کے لیے اللہ کی قربت کا وقت ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ وہاں پہ تو نہ تو کوئی اسپیسیفک، نہ تو کسی ریلیجن کا نام لیا جاتا ہے، نہ کسی ذات کا نام سامنے نظر آتا ہے، بلکہ اس میں فوکس ہی انسانیت پہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب انسانیت پہ فوکس آ جاتا ہے تو یہ ماہ سیام ہمیں یہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگیوں میں شاید ہم اپنی جو لگژریز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید اس کا ایک حصہ اگر ہم کسی سفید پوش کے ساتھ اگر شیئر کر دیں تو اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے، ثواب بھی رکھا ہے، تزکیہ نفس بھی اسی میں آ جاتا ہے، اور رمضان کا مقصد بھی ہمیں یہی چیز سمجھا جاتی ہے۔ علامہ صاحب، اعتکاف کے حوالے سے بالخصوص مساجد میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور جن خواتین نے گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھنا ہوتا ہے وہ بھی ایک پراپر اہتمام کے ذریعے بیٹھتی ہیں۔ مساجد میں کس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ خواتین یا وہ بچے یا بچیاں جو ابھی آپ کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس دفعہ اس بات کو سننے کے بعد اتنے آمادہ ہو جائیں کہ وہ اگلے سال اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کیا گھر میں اہتمام جو کرنا چاہیے اس کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت اچھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اچھی بات کی، محترم زبیر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی۔ اس حوالے سے ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگ اس طرح کی ہیں، یا ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ بھی ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ زیادہ کھانا ہے۔ مثلا کسی تقریب میں جائیں، کسی دعوت میں جائیں، تو ہر شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہے یا عام ہے یا خاص ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی چکر میں وہ کھانا بھی ضائع کر جاتے ہیں، کھانا بھی ضائع کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی صحت بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ مثلا میرا ایک جسم ہے، یہ میرا ایک کھانے کی استطاعت ہے، اگر وہ میری 2 بوٹیاں کھانے کی سکت ہے، اس کی جگہ پہ اگر میں 8 بوٹیاں کھاؤں گا تو مجھے آپ بتائیں وہ مجھے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، مجھے اس کا نقصان ہی نقصان۔ تو اس لیے میں آج کے اس فورم سے یہ لوگوں سے استدعا بھی کروں گا کہ خدا کے لیے جو کھانے پینے کے جو اصول ہیں، جو صحت کے جو اصول ہیں، خدا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ بالکل۔ اور اس کا تعلق جو ہے اعتکاف کے ساتھ بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثلا وہ شخص جو ہے جس نے خوب پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے، وہ اسے تو کیا کہتے ہیں، کہاں اس کو وہ بیداریہ ہوگی اس کی، کہاں وہ تلاوت کر پائے گا، کہاں وہ رکوع سجود جو ہے وہ کر پائے گا، کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عجز اور انکساری کا اظہار کر پائے گا۔ تو اس لیے یہ روزہ ہمیں یہاں یہ سکھا رہا ہے کہ بھئی یہ آپ کو جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد تو آپ کی صحت کو بحال رکھنا ہے، آپ کے جسم میں اندر جو ایسی چیزیں جو ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں، جو نقصان دہ ہیں، جو جرمز ایسے ہیں، جو وائرس ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کم سے کم کھانا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام کا بھی فرمان عالیہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ بھی آپ اتنا کھائیں کم از کم پیٹ کا ایک حصہ جو ہے، بالکل اس میں بھوک ہونی چاہیے، یعنی چوتھائی حصہ بھوک میں رکھیں، بالکل، یعنی پیٹ بھرنے کا کہیں نہیں ہے بالکل کہ پیٹ بھر کے کھائیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اس طرح کی بات چلی ہوئی ہے، اسی لیے لوگوں کو وہ اعتکاف کا مزہ بھی نہیں آتا، وہ عبادت کا مزہ بھی نہیں آتا، وہ تراویح پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کا مزہ بھی نہیں آتا، کیونکہ آپ جب زیادہ کھاتے ہیں آپ سست ہو جاتے ہیں، میں جو انہیں تسکین یا اطمینان ہونا چاہیے وہ تبھی نہیں ہوتا ہے، کہ پیٹ تو بہت بھرا ہوا ہے، پیٹ میں تو مطلب کھانا اتنا زیادہ چلا گیا ہوا ہے کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے، وہ اسے نہ سونے دے رہا نہ اسے بیٹھنے دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا اپنے سارے احباب اور اپنے سارے عوام سے کہ خدا کے لیے صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھائیے اور بہت تھوڑا کھائیے۔ رمضان المبارک میں
ہمیں یہ بھوک اور پیاس میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے. میں چاہوں گی علامہ صاحب ہم اپنے کویسچن کی طرف واپس آتے ہیں جس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں بھی اعتکاف پہ بیٹھنے کے حوالے سے اور گھروں میں بھی کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے جو گھروں میں بیٹھنے والی بچیاں یا خواتین ہیں انہیں کن کن چیزوں کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا, کس طرح سے اہتمام کرنا پڑتا ہے؟ یہاں میں ایک بات کروں گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کی جو ہے نا, یہ قرآن مجید سے اس کی نص موجود ہے. جی, یعنی اعتکاف اور معتکفین یہ ساری چیزیں ان کا تعلق قرآن مجید میں موجود ہے. بالکل. پھر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, ازواج مطہرات کا اسوہ حسنہ, اور پھر اہل بیت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو ہے اسوہ حسنہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے. میں سمجھتا ہوں جو قرآن و سنت کی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے, اسے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجد ہی میں بیٹھنا چاہیے. گھروں میں بیٹھنے کا جو رواج چل پڑا ہے, یہ اب لوگ بیٹھتے تو ہیں, خواتین بھی بیٹھتی ہیں, تو لیکن میں آپ کو جیسے کہتا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے بات قرآن و سنت کے مطابق بتانی ہے, ورنہ تو پھر ہم بھی مجرم ہوں گے اگر. بالکل. پھر دیکھیں ایک اور بات ہے, اعتکاف بیٹھنا جو ہے اس سے زیادہ بہتر جو ہے, مطلب کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ اعتکاف نہ بیٹھیں, کیونکہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے تو آپ کو ساری چیزوں کو ترک کرنا ہے. بالکل. گھروں کے کاروبار کو, کھانے پکانے کو, کام کاج کو, صفائی ستھرائی کو اور بچوں کی دیکھ بھال کو اگر آپ ترک کر سکتے ہیں تو پھر آپ اعتکاف پہ بیٹھیں, اگر نہیں کر سکتے تو پھر اعتکاف کی نیت کر لیں مسجد میں. ابھی آپ نے کہا کہ مساجد میں خواتین, تو ہمارے ہاں تو پاکستان میں ایسا کوئی خاص ٹرینڈ نظر نہیں آتا کہ جہاں خواتین مساجد میں جا کر اعتکاف پر بیٹھ سکیں, تو جو گھر میں بیٹھنے والی خواتین ہیں, اس میں میں ایک گزارش کروں آپ کو, کہتے ہیں نا ایک ہے اعتکاف بیٹھنا جو ہے, ایک ہے اعتکاف نہ بیٹھنا جو ہے. اب اگر ہم اعتکاف نہیں بیٹھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتکاف ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہوا ہے, یا اعتکاف اگر ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ دیکھیں, ایک عزت ہے, عصمت ہے, عزت ہے, وقار ہے, یہ فرض ہے بات, یعنی اپنی عزت, اپنی عفت, اپنی آبرو کا لحاظ کرنا جو ہے یہ فرض بات ہے. یہ پہلے اس کا اہتمام ہے, اعتکاف اس کے بعد ہے. اگر کسی مسجد میں اعتکاف کا اہتمام نہیں ہے تو ایسی مساجد کا رخ کرنا چاہیے جہاں پہ باقاعدہ الگ سے خواتین کا انتظام ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ لوگ میری اس بات کی تائید کریں گے, جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کوئی خاتون جو ہے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھتی تھی, اور یہ میں بات جو ہے وہ اعلیٰ واجل بصیرت کہہ رہا ہوں. عرب ممالک میں تو آج بھی خواتین مساجد میں جا کے نماز ادا کرتی ہیں. بالکل, عرب ممالک میں کبھی بھی خواتین مساجد جاتی ہیں. مطہرات کو دیکھیں, جیسے میں نے حوالہ دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ دیکھیں, مطلب ان سے زیادہ پاک باز تو نہیں کوئی ہو سکتی, ان سے زیادہ عفت و عصمت کی, تو وہ جب بھی بیٹھتی تھی مسجد میں بیٹھتی تھی. ازواج بخاری شریف کے اندر 6 حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی. اور میں نے ابھی شروع میں آپ کو ایک حوالہ دیا کہ ایک دفعہ جو ہے جب ازواج مطہرات کے اندر ایک مسابقت اور مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی تو وہ مسجد میں ہی خیمے لگائے تھے انہوں نے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا خیمہ جب اٹھا لیا اس بنیاد پر کہ اعتکاف تو جو تقوی پرہیزگاری کے لیے ہے, بالکل, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, یہ تو مسابقت اور مقابلہ بازی کے لیے نہیں ہے. تو خواتین ازواج مطہرات نے جو خیمے لگائے تھے وہ مسجد کے اندر ہی لگائے تھے, اور جب اٹھائے تھے تو مسجد کے اندر ہی سے اٹھائے تھے. اس لیے اگر موقع ملے تو مسجد میں اعتکاف بیٹھیں, نہ ملے تو یہ کوئی فرض نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت خوب, جیسے آپ نے یہ ارشاد کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت سی خواتین کے لیے رہنمائی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں ابھی آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ خود ایک ریہیب سینٹر کو آن کرتے ہیں. ہم نے یوزلی یہ دیکھا ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے, اور بالخصوص بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, آپ سب لوگ اتفاق کریں گے, افطاری کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور افطاری کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو سموکنگ کرنے والے ہیں وہ فوری طور پہ سموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایکسکیوز کیا پیش کیا جا رہا تھا کہ جی غصہ مجھے اس لیے آ رہا تھا کیونکہ میں نے سارا دن سگریٹ نہیں پیا تھا. یہ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے کہ آپ پورا دن فاسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی آپ نے اس طرح سے پراپر کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت سب سے پہلے آپ اپنا سموکنگ کا کام کر لیں, کیونکہ اس کے بعد پھر شاید باقی کی عبادت ہو جائے. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں کل یہ اپنے کلینک پہ ایک کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ یہ سیم سوال انہوں نے بھی کیا کہ ہمارا بیٹا ہے جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے,
اور افطاری کے فوری بعد وہ گھر سے کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. جی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر اس کی نظر رکھیں اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں. جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ پتہ چلا کہ وہ اسموکنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ کوئی ڈرگز بھی لے رہا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک بندہ جو ہے وہ, میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ کوئی الکوہلک ہے, یعنی کہ الکوہل لینے والا جو آدمی ہے وہ پورے رمضان کے اندر جو ہے نا الکوہل کو روک لیتا ہے اور اس کو نہیں لیتا, لیکن چاند رات تک کا وہ ویٹ کرتا ہے. چاند رات کے بعد آپ نے سوسائٹی کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس کو ایک ترتیب دیتا ہے کہ کل عید ہے اور ایک پلیئر مومنٹ ہے, خوشی کا مومنٹ ہے, کیونکہ ہم نے جو پورا مہینہ عبادت کی ہوتی ہے وہ ہم ایک سیکنڈ میں ضائع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح سے کہ جیسے ایک روزہ رکھنے والا آدمی ہے اور وہ اسموکنگ کرتا ہے یا وہ ایڈکٹ پرسن ہے اور اس کا اگریشن آنا نیچرل ہے, کیونکہ وہ جس انفلوئنس کے اندر ہے وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ایک نیگیٹو کنڈیشن کے اندر جو ہے نا چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور اس چیز کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ افطار ہونی ہے اور افطار کے فوری بعد وہ گھر سے بھی غائب ہوتا ہے. یا موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے بھی لوگ جو ہے نا وہ جلدی سے اپنی گاڑی سے یا پاکٹ سے سگریٹ لیتے ہیں اور سگریٹ لگا لیتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس المیہ ہے اور اس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے جتنا بڑا کام کیا اور روزہ رکھا 12-14 گھنٹے کا, پہلے والی بات کہ اب اس نے فوری سے اپنے باڈی کے اندر ایک نکوٹین یعنی کہ حرام چیز کو آپ نے انوالو کیا, تو وہی پہلی والی بات ہے کہ آپ کا وہ پورے دن کی جو محنت ہے آپ نے وہ ضائع کر لی. ٹھیک ہے, میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. حمدانی صاحب, آپ نے ایک بہت خوبصورت ہم سنائی تھی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آپ کا ایک بہت ہی مشہور ایک کلام ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, تو میں چاہوں گی کہ آج ویسے بھی ہم تیسرے عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ خوبصورت کلام ہو جائے. بزرگوں کا قول ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جی. آپ نے فرمائش پہلے کی تھی, میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی پیش کروں. بہت خوب, بہت خوب. اس لیے کہ آپ کو بھی تو آدمی شروع ہو گیا. بے شک بے شک. میں ایک دفعہ گئی ہوں اور یقین مانے زبیر صاحب, یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب میں مسجد نبوی کے واقعی میں جب میں نے مسجد نبوی کو دیکھا, اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ہم سب کو زیارت کرنا نصیب کریں, تو مجھے حمدانی صاحب کی یہ نعت وہاں یاد آئی تھی اور میں نے اسپیسیفک حمدانی صاحب کو ایک ایونٹ میں بتایا کہ حمدانی صاحب مجھے وہاں پہ یاد آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے تحفہ بڑا اچھا ملا نا. جی. اللہ تعالیٰ نے 83 میں تالیاں چمائی تھی, تاجر کے ٹائم میں تالیاں چوم لی تھی, پھر اس کے بعد پھر اس کا مذاق سمجھ آئی اور پھر یہ اللہ نے دعاؤں کا وسیلہ بنا دیا. بے شک. جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں حمدانی صاحب جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تو آپ یاد آ جائیں. اللہ نے دعاؤں کا ایک وسیلہ بنا دیا. بہت خوب. جب مسجد نبوی کے نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, سبحان اللہ. منظر ہو بیان کیسے محمد کا سبحان اللہ. دربار نظر آئے, بس یاد رہا اتنا
بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، میری ہے دعا سرکار کے روضے پر میری ہے دعا یارو، کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار، سبحان اللہ، آمین آمین۔ اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، چھوڑا ضروری میں دل و جان مدینے میں، سبحان اللہ، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوب۔ اور یہ ہر شخص کی دل کی خواہش ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے وہ بار بار جو ہے وہ گنبد خضرا کا نظارہ کرتا رہے، اور جس طرح سے ہمدانی صاحب نے جو دعائیہ کلمات اس میں کہے ہیں، ہم سب نے یہاں پر آمین کہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں میں آمین کہا ہوگا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر مومن کے دل کی خواہش ہے۔ سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اور سچ کی فضیلت کے حوالے سے یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت رمضان، اس سے پہلے لاہور اور اس کے مصفات میں رہنے والے تمام تر لوگوں نے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کیا ہے، لیکن دیگر شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ سیرت رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں آج اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، اور سچ بولنے کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عمران صاحب، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک تو ہماری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے جو ہم روزے کی پریکٹس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ لوگ یوزلی افطاری کے بعد جو ہے وہ اسموکنگ کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، جو اسموکرز ہیں وہ کتنا برا ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ہم نے دیکھا کہ آج کل کچھ الیکٹرک ڈیوائسز جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں، انہیں ڈیفرنٹ نام بھی دیے جاتے ہیں، کہیں پہ انہیں آپ ویب بھی کہہ سکتے ہیں، کسی طرح کے بھی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔
جس کا رجحان ہماری یوتھ کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹین ایجرز بچوں میں بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور لوگ اسے ٹرینڈ کے طور پر، فیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کبھی، میں نے کچھ لوگوں سے اگر پوچھنے کی کوشش کی تو ان کے ایکسکیوزز یہ تھے کہ یہ سگریٹ سے بہتر ہے کہ آپ اس ڈیوائس کا استعمال کر لیا جائے، کیونکہ یہ سگریٹ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے اور میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں یا جس طرح کی جو ہمیں الیکٹرانک ڈیوائسز نظر آتی ہیں مارکیٹ میں، یہ کتنی نقصان دہ ہیں؟ جی بالکل، یہ اسی طرح سے نقصان دہ جیسے سگریٹ نقصان دہ ہے. یہ ایک متھ ہے ہمارے ہاں، اور ایک جو نیگیٹیوٹی کا جو کلچر ہے وہ ہمارے، جو آپ نے بتایا کہ ینگسٹرز اور جو یوتھ ہے ہماری، اور اسپیشلی جو ٹین ایجر ہیں، ان کے اندر یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں میرے پاس جتنے بھی ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر جو بچے آتے ہیں جی، اور انڈور ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، وہ سب یہیں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی سگریٹ سے شروع ہوا ہے، کوئی ویب سے شروع ہوا ہے. یہ ایک متھ بنائی گئی کہ اچھا جی سگریٹ کے اندر بہت زیادہ نکوٹینز ہیں اور اس کے اندر نکوٹین کم ہے، آپ کو یہ سننے کو ملا ہوگا. اور یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی سگریٹ نقصان دہ ہے. ایسا نہیں ہے، جتنی سگریٹ نقصان دہ ہے اتنی یہ چیز بھی نقصان دہ ہے. دونوں کا ایک جیسا ایفیکٹ ہے، بس دونوں اندر ایک کے اندر انہوں نے تھوڑا سا کچھ، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فلیور ایڈ کر دیے ہوئے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ فلیور ہیں، اور وہ فیشن کے طور پہ یا ویسے جسٹ لائک فن کے لیے وہ لیتے ہیں. اس میں دو طرح کے 2 ٹائپس لوگ ہیں، یعنی کہ 2 طرح کے پورشن ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں. اور ٹین ایجر کے لیے تو یہ بہت ڈینجرس ہے. جو ایک کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں ایڈکٹ، اور دوسرے کے لیے ہے یوزر. جی، اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جس نے اس کو شروع کیا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے یا یوزر ہے. اس کے اندر کوئی ایسی ٹیسٹ نہیں ہے یا کوئی ریسرچ نہیں ہے اس کے اندر، کیسے پتہ چلے گا. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے سگریٹ سے شروع ہوتے ہیں، یا یہ جو اسموکنگ ویز بنے ہوئے ہیں ان سے شروع ہوتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس سے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. وہ اپنی اسٹڈیز کو نقصان کرتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ان کے بہت زیادہ معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. موسٹلی نیوز کے اندر بھی سنتے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے مار لیا، یا کار کے حادثات ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں. وہ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ڈپریشن نشے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، ڈپریشن اسی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں یہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اب، اسپیشلی کالجز اور یونیورسٹی، یہ جو تعلیمی ادارے ان کے اندر، اور فیشن کے طور پہ وہ لوگ لے رہے ہیں. اب جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، کسی بھی فرد کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اس کے اندر اس چیز کی پوٹینشل ہے. جی، جس بھی بچے کے اندر یا جس بھی آدمی کے اندر اس چیز کی پوٹینشل ہوگی وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کو پروگریسو ڈیزیز کہتے ہیں، بڑھنے والی بیماری ہے. جیسے جیسے وہ پھر یہ بیماری بڑھتی ہے، پروگریسو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پھر مسئلے مسائل بھی بڑھتے ہیں. ان کی فزیکل ہیلتھ جو ہے، سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے، اس کے ساتھ اسپرچول ہیلتھ جو ہے، سوشل ان کی جو ایکٹیویٹی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی اتنا زیادہ چڑچڑا پن آ چکا ہوا ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ٹین ایجرز ہیں نا، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک پیرنٹس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے، یا وہ اس طرح کی کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے جو ڈرگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ گھر میں چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بڑا سمپل طریقہ ہے اس کے لیے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ کل میرے پاس ایک کلائنٹ تھے، وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ ورڈ تھے کہ بیٹا مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آتا ہے اور فوری کچھ ٹائم کے لیے وہ غائب ہوتے ہیں. اور جیسے ہی انہوں نے ٹیسٹ اپلائی کیے تو اس کی باڈی کے اندر جو ہے نا پراپر نکوٹین تھی، اور ڈرگ سے جو کیمیکل تھے وہ پائے گئے. اب جو چیک ان بیلنس ہے نا، یہ بڑا ایزی ہے بچے کے اندر. یاد رکھے کہ جب بھی کوئی شخص یا بچہ یا کوئی بھی آدمی اس انفلوئنس کے اندر جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ جو اس کو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ڈیزیز کہا گیا. ان چاروں ایلیمنٹس کے اوپر اس کا جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ پڑھنے والا آپ کو نہیں لگے گا. جو ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرتا تھا، فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، وہ ہمیں تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے. ایسولیشن وہ پسند کرتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ باہر جانا پسند کرتا ہے. رات کو وہ لیٹ نائٹ آتا ہے اور آ کے سویا رہتا ہے. اور اگر آپ یونیورسٹیز کے معاملات کی اس کے یا اسٹڈیز کے معاملات کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طرح کے آپ کو جواز دیتا ہے کہ مجھے سٹریس ہے یا ڈپریشن ہے، میری اس کی فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ڈیمیج ہوتی ہے. تو سمپل ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی لو ون آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بگاڑ چل رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس کو فوری طور پہ آپ پروفیشنلز کے پاس لے کے جائیں یا خود سے اس کے. اب تو ہمارے ہاں جو ہے نا اس کے ٹیسٹ آ چکی ہیں، آپ کسی بھی اچھی لیب پہ جائیں، اس بچے کے ٹیسٹ کروائیں. ایون کہ میرا تو یہ میسیج ہے، میں کیونکہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو رن کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سے ینگسٹر بچیاں اور بچے ایڈمٹ ہیں. آپ بلیو کریں کہ وہ بچے کہ جو خاندان میں پڑھنے لکھنے والے بچے جن کے اوپر فیملی ممبر یہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی میں جا کے کچھ آگے بڑھیں گے اور یہ خاندان کو کہیں کھڑا کریں گے، وہی لوگ اس انفلوئنس کے اندر جب جاتے ہیں اور ان کی پوری لائف اور خاندان کو بھی ساتھ وہ سفر کرواتے ہیں.
تو جب بھی آپ کو ان سارے ایلیمنٹ کے اندر آپ کا کوئی لو ون نظر آ رہا ہے اور وہ آپ سے دور ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پہ کسی پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں یا اس کے کسی بھی اچھی لیب سے آپ اس کے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور اس کے ٹیسٹ اپلائی کریں. بلکہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو بچے جاتے ہیں میری تو پیرنٹس کو یہ ہدایت ہے کہ وہ ایوری منتھ جو ہے نا ان بچوں کے جو یورین ڈرگ ٹیسٹ ہیں وہ اپلائی کروائیں تاکہ ان کا چیک ان بیلنس رہے, اور اس سے ان کو ایک سائیکولوجیکلی ڈر بھی رہے گا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ چیک ان بیلنس ہے ہمارے اندر اور ہمیں دیکھا جائے. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کہا نا یونیورسٹی اور کالجز کے حوالے سے یوزلی ایک ٹرینڈ یہ بھی متعارف ہو چکا ہوا ہے کہ جی کچھ ایسی مارکیٹ میں ڈرگز ہیں جنہیں یہ کہہ کر متعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اسٹڈی پہ فوکس کرنے پہ ہیلپ کرتی ہیں, اور اس وقت ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ہماری اسکول کے اندر, ہمارے کالجز کے اندر بھرمار ہے ایسے اسٹوڈنٹس کی کہ جو شاید خود مطلب اتنے لائق ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیت کو چھوڑ کر وہ اسپیسیفک ایک ڈرگ کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ وہ ڈرگ ہے جس کی وجہ سے آپ شاید پڑھنے میں آپ کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے, فوکس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, جاگنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے, کچھ ایسی میڈیسنز بھی ہیں. یہ کتنی خطرناک ہے؟ یہ موسٹ ڈینجرس ہیں جی, اور یہ اسٹیمولائٹ کہتے ہیں اس کے اندر. یہ موسٹلی جو ڈرگز ہیں یہ آئس, آج آپ نے سنا ہوگا, جی بالکل, کوکین ہے, اس کے ساتھ ایمفیٹامین ہے. یہ جو ڈرگز ہیں یہ آپ کو ٹمپریری طور پہ, ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھنے والے نہیں ہیں اور آپ قابل نہیں ہیں اور آپ کو یہ بہت بڑا قابل بنا دیں گے اور آپ اپنی اسٹڈیز کے اندر اور آگے بڑھ جائیں گے. یہ ایسے اسٹیمولائٹ ہیں کہ جو آپ کو ٹمپریری طور پہ تو ایک دم سے بوسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ مڈ ٹرم پلاننگز ہیں, یعنی کہ اس میکسیمم جو آپ اپنی اسٹڈیز کو پرفارم کر سکتے ہیں وہ 10 to 15 ڈیز یا 20 ڈیز. اس کے بعد یہ آپ کا پھر ڈاؤن فال, یعنی کہ آپ اگر کہیں نہ کہیں آپ وہ جو آپ گریڈس لینے والے تھے آپ وہ بھی نہیں رہتے, آپ کی وہ اسٹڈیز, آپ کے وہ جو سیمیسٹرز ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی اپنی جو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا نا, اس کے جو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ آتا ہے نا وہ آپ کی سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ کے اوپر آتا ہے. یعنی کہ آپ کی جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے ڈرگز اس کے اوپر جا کے متاثر کرتی ہے اس کو. آپ وہ آدمی کہ جو پہلے میں نے آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ پڑھنے لکھنے والا ہے, ماں باپ کا بڑا فرما بردار بچہ ہے, گھر کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے, اور وہ ان ساری چیزوں سے بالکل سٹیپ پیچھے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ اس کے اپوزٹ لے جاتا ہے, وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے, اس کے اندر اگریشن آ جاتا ہے, وہ بہت زیادہ آئسولیشنز کے اندر جب جاتا ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہم سوسائٹی کی پرابلمس کی بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب, جیسے ہم نے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بات کی ہے تو سچ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاصیت تھی کہ آپ کو کفار بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر سچ کا اتنا فقدان پایا جا رہا ہے, چاہے وہ اولاد بولتی ہو, چاہے وہ ماں باپ ہوں, کوئی بھی رشتہ ہو, آپ کو وہ چیز جو ہے وہ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے اور سچ والوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں, وہ روزہ رکھنے والے ہیں, اسی طرح کہا کہ وہ سچ بولنے والے ہیں, یعنی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, بالکل صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یعنی سچ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو انسان کی جو شخصیت ہے, اس کی جو پرسنالٹی ہے, اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے. انسان سچ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر جرأت اور بہادری پیدا کرتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور جیسے سچ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو یہ اتنی ضروری چیز ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کی جو اصلاح ہے انفرادی طور پر ہم سب نے خود کرنی ہے, اپنے گھروں سے کرنی ہے, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت خود کرنی ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا تزکیہ نفس بھی خود کرنا ہے کہ ہم میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں, کیونکہ ایک انسان خود ایک اپنا بہت اچھا جج ہو سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو جتنے اچھے طریقے سے خود جج کر سکتا ہے, اسے کوئی دوسرا بندہ جج نہیں کر سکتا ہے. ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. علامہ محمد اصغر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عمران صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. حافظ محبوب حمدانی صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. میاں زبیر انصاری صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, سیرت رمضان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہر دن ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور تزکیہ نفس کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, لیکن اجازت سے پہلے میں چاہوں گی حمدانی صاحب کہ آپ ہمارے ناظرین کو خوبصورت سا کلام سنائیے. میری اور آپ کی ملاقات کل پھر دوبارہ ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے,
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، سبحان اللہ، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری واہ واہ، سبحان ہے، اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بہت خوب، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی سبحان ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی